السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 10 رمضان ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزروا دیے ہیں۔ اب وہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو ہمارے معاشرے میں بکھرا پڑا ہے، پھیلا پڑا ہے، وہ ہے افطار پارٹی۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث، اس کی وضاحت، اس کا ترجمہ اور ایک کڑوی حقیقت، تلخ حقیقت جس کو بولا جاتا ہے، اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث میں ملتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس شخص نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے بھی اسی جیسا اجر ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو روزہ افطار کرایا، میرا روزہ ہے، میں نے آپ کو افطار کرایا، آپ بھی روزے دار ہیں، تو آپ کا جو روزے کا ثواب ہے وہ مجھے بھی اسی طرح سے مل جائے گا، یعنی ایک میرے روزے کا ثواب اور ایک آپ کے روزے کا ثواب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کانٹا اور پھانسی کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس کے روزہ، اس نے افطار کرایا ہے، اس کے میں سے تھوڑا ثواب کم کر کے اس کو دے دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن مجھے مزید اس کے اوپر اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ اس کے لیے گناہوں سے معافی ہے اور جہنم سے اس کو آزادی ہے۔ یہ دونوں طریقے سے روایت ملتی ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بھی بات ثابت ہے۔ ملتا ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، روزہ افطار ہوتا ہے محلوں میں، گلیوں میں، تو اس کے اندر سب سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے جس کے اندر ریالٹی ہوتی ہے، جس کے اندر حقیقت ہوتی ہے، نیت کا دار و مدار رہتا ہے۔ تو اکثر جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، سب کی تو نہیں کہہ سکتے، دکھاوے کے طور پہ کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حدیث اس وقت کی ہے جب فاقہ کشی عام تھی۔ ہمارے یہاں تو بہت فراوانی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی کوئی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے افطار کرا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اکثر ریاکاری کے لیے ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کو برا لگے بھلا لگے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اکثر اس کام کے اندر جو میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ افطار پارٹیاں بڑی بڑی وہ لوگ کراتے ہیں، زیادہ تر، میں سب کی نہیں کہہ رہا، جن کے پاس ذریعہ معاش جو ہے وہ حلال کا نہیں ہے بلکہ حرام کا ہے۔ اگر ایسی افطار پارٹی ہے، شک اور شبہ بھی ہے اس کے اندر، تو خدا را اپنے روزے کو برباد مت کرو، صاف جانے سے منع کر دو، جاؤ مت، شرکت مت کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کا شوق ہے، اس کا جذبہ ہے، تو میرے حساب سے اس وقت کے اندر بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، یا جو مسافروں کی آمد و رفت جہاں ہوتی ہے، جہاں مسافر رکتے ہیں شہر کے اندر جو قیام گاہ ہیں، تو ان جگہوں پر اگر آپ اس طرح سے ان کو افطار کرائیں گے تو میرے حساب سے یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ افطار پارٹی سے زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ روزانہ کچھ کھجوریں، پانی، شربت وغیرہ لے کر کے، ایک آدھ دو پھل لے کر کے آپ مسافروں کو، یا جو لوگ شہر سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، قیام ہیں، مقیم ہیں، آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ روزہ افطار کرائیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس بات کو خیال رکھیں، روزہ افطار پارٹی میں آپ جائیں تو دیکھ کر کے جائیں، سب سے زیادہ ضروری بات ہے، کیونکہ عموماً اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے روزے کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہر طرح سے روزے کو ہر طرح کے عیوب سے پاک کرنے والا بنائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلپ کو آگے تک پہنچا دیں تاکہ لوگ اس عمل کے اندر شریک ہوں یا نہ ہوں، خود فیصلہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔